ہندوستان کے اندر ایک طاقت ہے، جو طاقت مسلمان اور ہر مذہبی اقلیت کے خلاف کام کرے، خاص طریقے پر مسلمان. اور ایک دوسری طاقت ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ہر مذہبی اقلیت کو ہندوستان کے اندر اپنے مذہب پر چلنے کی مکمل آزادی دے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان کو 10 مرتبہ یہ بات سوچنی چاہیے، اور ہر مذہبی اقلیت کو سوچنی چاہیے کہ جو ذہن اور جو پارٹی، جو لوگ ہندوستان کے اندر بسنے والوں کو مذہبی نقطۂ نظر سے آزادی دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیکولرزم کے حامی ہیں اور ملک کے اندر جمہوریت اور سیکولرزم کو باقی رکھنا چاہتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں تو ان کے ساتھ ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ جینی ہوں، چاہے وہ دلت ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، یا کوئی بھی مذہبی اقلیت ہو، اگر ملک کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک کے اندر مکمل مذہبی آزادی کے کا مدعا رکھتے ہیں، اور ہم اگر آئیں گے تو ہم ہر اقلیت کو اپنے مذہب کے اوپر باقی رکھنے کی آزادی دیں گے، یعنی ہم ملک کے اندر سیکولرزم کی جڑوں کو مضبوط کریں گے. تو میں کہتا ہوں سبحان اللہ، سب لینا بڑی اچھی چیز ان کو ووٹ دینا چاہیے. ہے. اگر کسی کو اپنے مذہب سے تعلق ہے تو اس کو کھل کر کے اس کو ووٹ دینا چاہیے. اب تو گھوشنا پتر جاری ہو گئے ہیں، سب کے سب نے اپنی باتیں کہہ دی ہے. کانگریس نے بھی، بی جے پی نے بھی بتایا ہے کہ ہم کیا کیا کریں گے. بی جے پی کہہ رہے ہیں کہ ہم یونیفارم سول کوڈ لائیں گے. ایک دیش ایک الیکشن کی بات ان کی طرف سے کہی گئی ہے. ہم تو اس کے باوجود بھی خاموش تھے. آپ نے پوچھ لیا تو ہم نے کہہ دیا، ورنہ ہم نے تو کسی کو بلایا نہیں. آپ کو بھی ہم نے نہیں بلایا، آپ تشریف لے آئے، کی بات ہے. جی. ہمارا یہ نظریہ ہے، آج سے نہیں، ہم جب سے زندہ ہیں جبید علماء کا یہ نظریہ ہے کہ ملک میں ایسی حکومت ہونی چاہیے کہ مذہب کا کوئی حکومت سے دخل نہ، حکومت کا مذہب سے کوئی تعلق نہ، پچھلے اور ہر آدمی کو اپنے مذہب کی آزادی. پچھلے 10 سال کی جو سرکار رہی ہے اس میں دخل اندازی ہوئی ہے مذہبی. میں آپ اس کو لے کر کے چھیڑیں گے، مسئلے نکلیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس کو مذہبی کتنی آزادی ہے، آزادی ہے یا آزادی نہیں ہے، اس کو سوچ کر کے خود فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن پارٹیاں تو کہتی ہے کہ بھائی وکاس کے نام پہ ووٹ ہونا چاہیے، مذہب کی بنیاد پر نہیں. نہیں، میں نہیں کہتا ہوں کہ مذہب کی بنیاد پر کریں، یہ دوسری چیز آپ نے کہی. ایک وہ طاقت ہے ملک کی جو یہ جو طاقت یہ کہتی ہے کہ آپ کو مکمل طور کے اوپر ہمارے مذہب کا پابند رہنا پڑے گا. ایک یہ طاقت ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت اور سیکولرزم کے خلاف ہے. حکومت کا کوئی اپنا مذہب نہیں، جمہوریت اس کا نام ہے، اور بسنے والوں کا ہر بسنے والا اپنے مذہب کے سلسلے میں آزاد ہے، اور سب مل کر کے پھر اس کے بعد حکومت کو آگے بڑھانے کے اندر کام کرے اور ملک کے اندر ہم نے شانتی اور ترقی کی بات کرے. اس کا نام جمہوریت ہے، اسی کو سیکولرزم. جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، یا جو لوگ ظاہر سی باتیں سمجھ ہی جائیں گے چیزوں کو لے کر، اگر اس طرح کی سرکار یا وہ سرکار آ گئی تو کیا واقعی جو مذہبی آزادی ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی؟ مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک آپ سوچیے کتنی آزادی ہے. آپ نے طلاق کے مسئلے کے اندر کیا کر دیا، آپ نے اتراکھنڈ کے اندر کیا کر دیا، آپ کیا کہنے جا رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں، یہ تمام کے تمام چیزیں آپ کے سامنے. میں کسی کا نام نہیں لیتے، میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سیکولرزم کا اگر جنازہ ملک سے نکل گیا، زبان سے سیکولرزم کہہ رہے ہیں، لیکن سیکولرزم کی جو جان ہے کہ ہر بسنے والے کو ملک کے اندر اپنے مذہب کے سلسلے میں مکمل آزادی ہے، گورنمنٹ کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو آج کل نہیں ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکولرزم کی گردن کو دبایا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو طاقت ملک کے اندر سیکولرزم کو زندہ کرنے کی بات کہہ رہی ہے، طاقت پہنچانے کی بات کہہ رہی ہے، وہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے. اور ہر مذہبی اقلیت، میں صرف مسلمان کو نہیں کہہ رہا ہوں، ہر مذہبی اقلیت کو ایک طرف ہو کر کے اس کو آگے بڑھانا.
موجودہ حکومت کو لیکر کچھ کہیں گے؟ نہیں، میں کوئی حکومت کا آدمی نہیں، نہ میں کسی دوسرے پارٹی کا آدمی، میں تو جمعیت علماء کا آدمی، جمعیت علماء کا آپ کوئی نے تعلق سیاست سے نہیں۔ وہ دیکھا ہے گھوشنا پتر دیکھا ہے، مطلب سنا ہوگا کہ بی جے پی نے یہ باتیں کہی ہے یا کانگریس نے یہ باتیں یا جے ڈی نے یہ باتیں کہی ہے، ہاں، ان تمام چیزوں کو لے کر کیا اس میں نے میں میں چیزیں نظر آئی آپ کو میں کمی؟ میں اور چیزوں کو نہیں دیکھتا ہوں، میں نے تو اچھا۔ کانگریس بڑی بنیادی طریقے کے اوپر ہوں، ملک جدھر جا رہا ہے اور ملک کے اندر جو سوچ بڑھ رہی ہے، وہ سوچ یہ ہے کہ وہ ملک کے تمام بسنے والوں کو ایک خاص مذہب کے دائرے کے اندر بند کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ ایسا کرنا چاہتے ہیں، میں اس پالیسی کے بالکل مکمل 100% خلاف ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر مذہبی آدمی چاہے وہ کسی بھی اقلیت کا ہو، ٹھیک۔ اس آدمی کو اس کے خلاف کام کرنا، نہیں تو آنے والے دنوں کے اندر وہ برباد ہو جائے۔ چلیے، شکریہ بات کرنے کے لیے۔ تو مولانا ارشد مدنی جن کا ایک بالکل، میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ ووٹ دینا اتنی بڑی خدا کی نعمت ہے کہ آپ ہندوستان کو جس رخ پر لے کر چلنا چاہتے ہیں، یہ آپ کے ووٹ کی طاقت ہے۔ ہر آدمی کو، چاہے وہ کسی بھی سماج کا آدمی ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا آدمی ہو، اگر وہ اپنے ووٹ کو گھر میں بیٹھ کر کے اس طاقت کو کھو دیتا ہے تو وہ ملک کا، میں سمجھتا ہوں، وفادار نہیں ہے۔ آپ کو اپنی بات کہہ دینی چاہیے، آپ کو ووٹ ڈالنا چاہیے، آپ جس کو ڈال سکتے ہیں ڈالیے، اور آخری حد تک ڈالیے۔ اگر کوئی آپ کو روکتا ہے، آپ مت روکیے، آپ جائیے، ووٹ کو ڈالیے۔ آپ ملک کو اس نہج پر اور اس راستے پر لے کر چلیے جس میں اس پورے ملک کا مفاد وابستہ ہے۔ اگر آپ نہیں ڈالیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ملک کو لاوارث کیا۔ ہر آدمی کو، ایک ایک آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے ووٹ کی یہ طاقت ہے کہ میں جدھر چاہوں اس طرف اپنے ملک کو لے کر کے چلوں، اور اس طاقت کا استعمال کروں۔